ریاض میں ہونے والی کانفرنس میں وزیر اعظم نواز شریف کو تقریر کا موقع نہ ملنے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا سعودی بادشاہ اور ٹرمپ کی طرف سے ذکر نہ ہونے پر پاکستانی غصے، مایوسی اور احساس پشیمانی کا شکار ہیں۔ ہمارے جو حالات ہیں معاشی اور سیاسی، اس میں ہم اس طرح کے جو احساسات ہیں اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا کوئی ذکر کر دے، کوئی ہمارا نام لے دے، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ترقی کتنی ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں جو عوام ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا صدر ہو یا سعودی عرب کا بادشاہ ہو، وہ ہمارا نام لے لے اور ہم خوش ہو جائیں، ہمیں کچھ پیسے دے دے ہم خوش ہو جائیں۔ یہ جو خود مختار ممالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ باہر کی جو محفلوں میں اور یہاں پہ کوئی بونس پوائنٹس لے لینا کہ بھئی انہوں نے آپ کے بارے میں اچھی بات کر دی، کیا کرنا ہے اس کا؟ پاکستان کے جو محنت کش جو وہاں باہر جاتے ہیں گلف کنٹریز میں، سعودی عرب میں، کویت میں، وہ جتنا سرمایہ کما کے لے کے آتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں، ہر سال کم ہو رہی ہیں، اور ہمیں جو بنیادی طور پہ جو بچا کے رکھ رہا ہے وہ یہی ہے سرمایہ جو یہ لوگ فورن ریمیٹنسز کے نام پہ باہر سے لے کے آتے ہیں۔ تقریباً 80 یا 82% ہماری ایکسپورٹس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ ان کی ساری بنیاد اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہم امداد لینے کے لیے سب جگہ پہنچ جاتے ہیں، سعودی عرب اور امریکہ اور IMF اور برطانیہ اور چین، اور جہاں سے بھی ہمیں کوئی امداد دے سستے ٹرمز پہ ہمیں دے دیں، ہم لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارے اپنے وسائل ہیں ان کو کس طرح جمع کیا جائے، ان کو ہم لوگوں سے پیسے کس طرح لیں تاکہ یہاں پہ ترقی ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر پولیو کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہم یونیسیف کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر ہمیں TB کے لیے چاہیے تو ہم WHO کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کی اشرافیہ اور حکمران طبقہ جو ہے جن کے پاس اربوں کروڑوں اور کئی ارب ڈالر رکھے ہوئے ہیں ملک کے باہر اور ملک کے اندر، وہ ٹیکس دیتے نہیں، ان سے ٹیکس ہم وصول نہیں کر پاتے۔ تو میرا تو یہ ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ بنیادی مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہم اپنی اشرافیہ سے اور اب بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی مڈل کلاس سے اور حکمران طبقے سے ہم پیسے وصول نہیں کر پاتے جو ہمیں پاکستان پہ ہی خرچ کرنے پر چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم بھیک مانگتے ہوئے ساری دنیا میں بھیک مانگتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا کہ سعودی عرب میں ہم جا کے کہتے ہیں ہم سے بات کرائی کہ نہیں کرائی، ہمارے لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنا قبلہ درست کریں، اپنا قبلہ اپنی طرف رکھیں، اپنے مسائل خود حل کریں، اور ہمیں نہ بھیک کی ضرورت ہوگی، نہ ہم پہ کوئی پابندیاں لگیں گی، اور نہ ہمیں کسی کی فکر ہوگی۔ فرحان بخاری صاحب، جن پالیسیوں کا ذکر کر رہے ہیں اکبر زیدی صاحب، پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو حکمران اشرافیہ ہے، تو ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کی حکمرانی بھی، اس کی ملکیت بھی انہی لوگوں کے پاس ہے۔ یہی لوگ جو ہے وہ موجودہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس میں منتخب ہو کر آ سکتے ہیں۔ تو سیاسی نظام میں تبدیلی کے بغیر یہ معاشی تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ بالکل، اور یہی المیہ ہے، یعنی یہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ اصلاحات کس طرح ہوں گی۔ دیکھیے، پاکستان میں جب لاقانونیت کی بات ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر میڈیا پہ اور جگہوں پہ ذکر ہوتا ہے قتل و غارت گری کا، ذکر ہوتا ہے طالبانائزیشن کا، ذکر ہوتا ہے گینگز کا، اور گینگز کی جو گروہوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن میری رائے میں جو سب سے بڑی لاقانونیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ چوری کرتے ہیں، اشرافیہ ٹیکسوں کی چوری کرتے ہیں، اور پھر اس چوری کو نہ صرف یہ کہ اپنا حق سمجھتے ہیں بلکہ اس پہ ایک فخریہ انداز اپنایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کی مملکت کمزور اور غریب ہو گئی ہے، جبکہ بڑے بڑے شہروں میں آپ کو کچھ افراد جنہیں اشرافیہ کے سے منسلک آپ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ بالکل بین الاقوامی سطح پہ جو ایک بڑے امیر طبقہ ہے اس سے بالکل ان کا موازنہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی لاقانونیت ہے کہ یہ پاکستان کو بالکل دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔
وہ ہمیں یہ ریمیٹنسز کے طور پہ ملتے ہیں. تو لیکن ایک طرف سے تو یہ اچھی بات ہے کہ بھی پاکستانی جاتے ہیں وہاں پہ. کچھ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 50 لاکھ پاکستانی ہیں ان علاقوں میں جو کام کرتے ہیں, 5 ملین جو محنت کرتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں. لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک اسی نہج پہ ہیں, اسی جگہ پہ ہیں کہ ہم پہلے بہت سارے ممالک اپنے غلام بھیجا کرتے تھے باہر, اور اب ہم اپنے ایسے مزدور بھیجتے ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, وہ جا کے کچھ سرمایہ کماتے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو کس طرح بہتر کر سکیں, اور اسی وجہ سے ہمارا انحصار جو ہے ان ملکوں پر بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن ہماری ساتھ ہی ساتھ توقع اور کوشش یہ رہی کہ کشمیر کے معاملے پہ دنیا ہمارا ساتھ دے, اور آج صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ پاکستان پریکٹیکلی اس وقت تنہا ہے ڈپلومیٹکلی, اور اگر آج پاکستان کشمیر کی بات کرنا چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اسلامی ملک کشمیر کی بات نہیں کرے گا, جو کہ پاکستان کا ایک انٹرسٹ ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ دوسری جو فالٹ لائن ہم نے ڈیولپ کی وہ تھی ہماری پالیسی فارمولیشن کی. اب ہماری جتنی بھی پالیسی فارمولیشن ہوئی ہے وہ کافی حد تک امپیکٹڈ رہی ہے اس بیسک ایک فالٹ لائن جو کہ ہم نے 1949 میں ڈیولپ کی. اور اس میں جو چیز ڈیولپ ہوئی وہ تھی ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی سینٹرسٹی, کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک سیکیورٹی سینٹرک اسٹیٹ کے طور کے اوپر پرسیو کیا, اور اسی کا وہی کردار ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کی, اور وہ بڑھتا گیا. وہ آج بھی آپ دیکھیں وہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ, خاص کر انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک اپروچ ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ہماری ایک جو پالیسی ہے وہ بہت حد تک سیکیورٹی سینٹرک ہے. اور دوسرا جو اس میں ہم نے جو سب فالٹ لائن جو کہ پالیسی فارمولیشن میں آئی کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا, جنوبی ایشیا کا ایک حصہ ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو جنوبی ایشیا کے حصے کے طور کے اوپر ٹریٹ نہیں کیا. اور وہ جو آبجیکٹو ریزولوشن کی فالٹ لائن تھی اور اس سے جو پھر انڈاکٹرینیشن کی فالٹ لائن ہم نے کریٹ کی, ہم نے اپنے آپ کو یہاں سے پلگ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم تو مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں. اور یہ جو آج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سعودیز کے ساتھ ہماری کلوزنس اور ٹیمپرامنٹلی ان کو اور ہمیں ایک تو بالکل ڈفرینٹ طرح کے انسان ہونے کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو بہت کلوزلی ایسوسیٹ کیا ان کے ساتھ, اور اس کے مسائل جو ہیں آج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پھر وہ سعودی عربیہ کا جو رول رہا ہے پاکستان میں, جس طریقے سے یہاں ملیٹنسی کریٹ ہوئی, جو اس طریقے سے انہوں نے یہاں مدرسوں کو فنڈ کیا, ہمیں پراکسی وار کا ایک وکٹم بنایا گیا, وہ چل رہا ہے, ایک علیحدہ کہانی ہے, اس میں میں بہت زیادہ بس اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. تیسرا جو فالٹ لائن ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے وہ ہے اسٹاک آف آر لیڈرشپ. اور یہ اسٹاک آف آر لیڈرشپ کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں فوج کا ذکر کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا, کیونکہ ورچولی ہر بندہ جو اس وقت یہاں لیڈر بنا بیٹھا ہوا ہے اس نے فوج کی نرسری میں تعلیم حاصل کی ہے. آج جو نواز شریف صاحب ہیں یہ جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھ کے جنرل ضیاء کے ہاتھ سے فیڈر پیتے رہے, تو یہ سارا کچھ ہے. انویسٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ جہاں انویسٹ ہونا چاہیے تھا, تعلیم میں, صحت میں, سوشل سیکٹر میں, وہاں ہمارے پاس کچھ انویسٹ نہیں تھا, کیونکہ وہ تمام کا تمام انویسٹمنٹ جو تھی وہ ہماری سیکیورٹی سینٹرسٹی کی بھینٹ چڑھ جاتی تھی. اس لیے جو سٹاک بلڈ ہونا تھا آپ نے یہاں, جو لوکل سٹاک بلڈ کرنا تھا, لوگ کا ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا, ان کی تھنکنگ کیپبلٹی کو امپروو کرنے کا. اور آج جو پاکستان کے 44% لوگ جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, یہ لیٹسٹ فگرز ہیں. اس سے بچنے کے لیے وہاں آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, اور پیسہ وہاں خرچ ہوتا رہا جہاں کے ہم اوائڈ کر سکتے تھے. اور یہ ایک ایسا گمبھیر ایشو ہے, یہ 3 فالٹ لائنز کا جو کمبینیشن ہے, کہ ہم اس کے لیے آپ کو بہت ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن لے کے آ سکے, کیونکہ 70 سال ہم نے گزار دیے ہیں, اور یہ وقت ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو فالٹ لائنز ہیں آپ کی یہ فردر کمپاؤنڈ ہوتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایشو جو ہے پاکستان کے سامنے جو چیلنج ہے سولنگی صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان فالٹ لائنز کو ختم کرنا ہے اور ایک پازیٹو کورس کے اوپر اس ملک کو ڈالنا ہے تاکہ ہم ان تمام مسائل کا کوئی حل نکال سکیں. انڈیا میں ہم چونکہ انڈیا کے بارے میں ایک بہت نیگیٹو فیلنگ رکھتے ہیں, لیکن انڈیا نے آزادی کے بعد سب سے پہلا کام جب ان کا کانسٹیٹیوشن بنا اور ان کی ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے فیوڈلزم کو ابالش کیا تھا.
जागीरदारी को ख़त्म किया था, लैंड होल्डिंग के ऊपर उसको कंस्ट्रेन किया था। दैट मीन्स कि जो अशराफिया थी उसको उन्होंने रेगुलेट करने की पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस किस्म के जब भी रिफॉर्म्स हुए वो सिर्फ कागज़ के ऊपर हुए। आप जानते हैं बहुत बेहतर है, वो कागज़ के ऊपर हुए, यानी कि ज़मीन अपने नाम से हटा के अपने नौकर के नाम डाल दी, अपनी बहन के नाम डाल दी, अपने भाई के नाम डाल दी, लेकिन बेसिकली जो उसकी क्यूमुलेटिव ओनरशिप थी वो आप ही के पास रहती थी। तो आपने अशराफिया को वीकन करना है। जब तक आप उसको कमज़ोर नहीं करेंगे, उसका होल्ड जो है अवाम के ऊपर, वो जब तक कमज़ोर नहीं करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक रूलर्स और रूल्ड के दरमियान, यानी कि जो हुकूमत कर रहे हैं और जिन पर हुकूमत की जा रही है, उनके दरमियान जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप उनको डिलीवर करना शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप वो पहला कदम नहीं उठा सकते जो कि ज़रूरी है एक रिफॉर्म के कोर्स के ऊपर चलने के लिए। अब क्या वो हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए पिछला इलेक्शन जब हुआ तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि ये इलेक्शन जो था वो रिग था, ये था, वो था। उसके बाद आज 4 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टेटमेंट्स की हद तक कहा है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो खान साहब का धरना भी हुआ, एक अजाब खड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज 4 साल और 1 महीना गुजरने के बावजूद भी एक रिज्म पर प्रोग्रेस जो है उसके ऊपर नहीं हुई। दैट मीन्स कि जी जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो आज भी एक उनमें इत्तफाक है कि हमने ये मसला जो है इस निजाम को तब्दील नहीं होने देना, यानी इसको हमें ऐसे रिफॉर्म नहीं करना कि इसकी डिलीवरी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर उसके बेनिफिट्स आवाम तक पहुंच सके। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी।